السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ الحمدللہ۔ کہاں سے تشریف لے آئے ہیں؟ رحیم یار خان سے۔ رحیم خان آگے پیچھے کوئی جگہ؟ چولستان، اچھا اچھا، چک نمبر 161 چولستان روئی۔ روئی سے؟ روئی سے۔ اچھا 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 اچھا، کیسے آنا ہوا؟ بس آپ کا پتہ چلا کہ آپ حکیم ہیں، جی اس جی، لیے آپ ہم اس سلسلے میں دوائی لینے کے لیے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو کیا آپ کو مرض ہے؟ مرض ہمارے کو شوگر بھی ہے اور پیٹ کا مسئلہ بھی ہے، گیس وغیرہ جیسا۔ اس ٹائم بھی آپ کے معدے کے اندر 50% گیس کھڑا ہوا ہے، زبان سے اچھا۔ نا، زبان فل نکالیں۔ معدہ بالکل آپ کا فیل ہے، کام نہیں کر رہا، قبض ہے، آپ کو گیس ہوتی ہے، تبخیر ہوتی ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں بھی ہوتا ہے۔ کھچاؤ ہوتا ہے پٹھوں کے اندر، اور باہ کمزور ہے آپ کی۔ جی۔ اچھا، پیشاب کیسے آتا ہے؟ پیشاب کبھی کبھی پیلا بھی آتا ہے اور ٹینشن کروں تو سفید بھی آتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی اعصابی آپ کو شوگر ہے؟ اعصابی، اس شوگر کو ہماری حکمت میں شوگر نہیں کہتے، اچھا۔ شوگر نہیں کہتے۔ اگر عام حالت میں اس کو لیا جائے تو نارمل حالت میں جیسے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، پیشاب کی کیا صورت حال ہوتی ہے؟ پیلا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، بغیر بدبو کے ہوتا ہے؟ وہ پیلا ہوتا ہے، اس میں سمیل ہوتی ہے؟ سمیل ہوتی ہے؟ جی جی۔ اچھا، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے گرمی وغیرہ ہے یا ایسا ہاں، بات نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے جو یہ صورت حال ہے نا، یہ شوگر نہیں ہے، یہ شوگر اعصابی شوگر کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات۔ اس کے لیے آپ کیا لیں گے؟ آدھا چمچ زیرہ لیں گے سفید، جی۔ اور چھوٹی الائچی لے لیں گے 3-4، ان کی وہ نکال لیں گے، بیج نکال کے اب 2 کپ پانی ڈالیں گے جی دیگچی میں، ان کو ڈال دیں گے، بوائل کریں گے۔ جی جب یہ آدھا پونا کپ بچ جائے، اتار کے حسب ذائقہ اس میں میٹھا ڈال لیں، شہد کا ڈالیں، جیسے یہ ایسے پی لیں، تو یہ صبح شام پئیں گے، 3-4 دن میں یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ جی۔ یہ شوگر جو کہہ رہے ہیں شوگر ختم ہو جائے گی اچھا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ باقی رہا، آپ روہی کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں؟ دودھ، لسی، دہی، ہوں، ہر چیز خالص ملتی ہے ہمارے ہاں، پاس۔ دودھ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ دودھ گرم بھی کرتے ہیں اور کچا بھی۔ دودھ جو ہے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے 14ویں پارے میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں چوپائے نہیں دیکھے آپ نے تمہارے گھروں میں نے چوپائے رکھے، تم گھاس پھوس یہ وہ کھلاتے، علم پرلم کھلاتے، اور تمہیں خالص دودھ دیتے ہیں۔ کبھی اس میں خون دیکھا ہے؟ نہیں کبھی گوبر دیکھی ہے؟ نہیں۔ کبھی پیشاب دیکھا ہے؟ تو کس طرح اللہ تمہیں خالص گوبر، خون اور پیشاب کے درمیان میں سے تمہیں خالص دودھ نکال کے پلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس طرح میری بھی خالص عبادت کرو، جس طرح میں خون نہیں ملاوٹ کرتا، پیشاب نہیں ملاوٹ کرتا، گوبر نہیں ملاوٹ کرتا دودھ کے اندر، تم میری عبادت کے اندر ان لوگوں کو، ان میرے شرکاء کو شریک نہ کیا کرو، خالص مخلص اللہ الدین، خالص مجھے پکارو۔ دودھ کو استعمال کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ دودھ کو مختلف شکلوں میں یعنی پیا جائے، کبھی اس کو شیک کر کے، کس کا شیک؟ کھجور کا شیک بنا کے پی لیں، کبھی کچا پی لیں، کبھی اس کو بوائل کر کے اس کے اندر سونف ڈال کے پی لیں، کبھی بوائل کر کے اس کے اندر ادرک ڈال کے پی لیں، کبھی اس کے اندر چائے کی پتی ڈال کے پی لیں، کبھی سیب کا ملک شیک بنا کے پی لیں، کبھی کس چیز۔ ہاں، اس کے ساتھ پینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی چہل قدمی کو بڑھانا ہے، اپنی ورزش کو بڑھانا ہے، اور کچھ ورزش آپ کو بتا دوں گا جو شوگر کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی شوگر جاتی رہے گی۔ شوگر نہیں ہے یہ اعصابی ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے قوت باہ پر کمزوری ہے۔ میرے خیال میں آپ کی 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو آپ کی باہ کمزور ہے، تو اس وجہ سے آپ کی لڑائی ہوتی ہوگی اور آپس میں نا اتفاقی بھی ہوگی۔ یہ ساری صورتیں ہمارے پاس الحمدللہ نسخہ جات ہیں، نسخے نہیں ہیں، نسخہ جات ہیں، جو کہ فوراً آپ کی شوگر کو کنٹرول کریں گے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے، دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟
ان صورتوں میں دودھ کو آپ استعمال کریں. مکھن جو ہے مکھن کو آپ رات کو رکھ دیں. صبح کو آپ نے 5-7 بادام رگڑ لینے ہیں, اچھا اس کے اندر مکھن ڈال لینا ہے. مکھن ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے پیسٹ کی شکل بنا کے روٹی کے ساتھ کھا لینا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے دن آپ نے مکھن ڈالنے سے پہلے 4 مغز ڈالنے ہیں, پھر بادام ڈال لینے ہیں, 1-2 کالی مرچ ڈال کے رگڑ کے یا مکھن ملا کے اس کے ساتھ روٹی کھا لینی ہے. اس کے علاوہ ہم جو چوری بناتے ہیں ہاں اس کا بھی طریقہ ہاں چوری اس طرح ہے کہ آپ میٹھے سے میٹھا کوئی چیز نہیں ہے. اصل ہے انسان کی جو ہے نا ورزش وہ کم ہو گئی ہے. پہلے لوگ ہر چیز کھاتے تھے, وہ ہل چلاتے تھے اور سارا دن کھیتی باڑی کرتے تھے, کوئی ان کو پرابلم ہے. پسینہ جو ہے نا ہمارا جو اندر رکا ہوا ہے مساموں کے اندر, وہ بیماری ہے. روزانہ اپنا پسینہ ہم نے اپنی جسم سے خارج کرنا ہے. وہ ردی پسینہ, وہ خراب پسینہ, بدبودار پسینہ ہم جب تک خارج نہیں کریں گے تو صحت نہیں آئے گی. آپ نے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے روز اپنا وہ پسینہ جو ردی ہے, جو خراب ہے, اس کو جسم سے خارج کرنا ہے. کس طرح خارج کرنا ہے؟ ورزش کے ذریعے. آپ بیلچا چلا لیں اور اسی طرح کئی چلا لیں, جس کو کئی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ چلا لیں. اسی طرح بھاگیں دوڑیں, اپنا پسینہ خارج. جس دن آپ کو پسینہ نہیں آیا, بیماری ہے. ہم مویشیوں کے پیچھے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلتے پسینہ آنا چاہیے, اپنے آپ کو سانس چڑھائیں.